اب اس رات کی فضیلت کیا تھی؟ ہمیں جمعہ نہیں ملا، حضرت ہم بیان نہیں سنے، ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی، ایسے ہی رات گزار دیے، ایسے ہی رات گزار دیے۔ کیوں؟ اس کی فضیلت معلوم نہیں تھی حضرت۔ ارے بھائی کسی سے پوچھ لیتے، شرم آتی حضرت، کیوں نہیں پوچھتے؟ حضرت ہم اتنے بڑے ہیں، دوسروں کے سامنے کیسے جا کر سوال کر سکتے ہیں؟ ہے نہیں، ہمارا علم کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے۔ لیکن جو رات گزری ہے، جس میں کرنا تو یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے سوال کرنا تھا، اے اللہ پوری زندگی تیرا کھایا، پوری زندگی تیری نعمتوں کو استعمال کیا، تیرا کھاتا رہا، تیرا پیتا رہا، زندگی تیری، سانس تیری، ہر چیز تیری نعمت پہ نوازتا رہا، تو نوازتا رہا، میں کھاتا رہا، پیتا رہا، لیکن اے اللہ آج کی رات تو مجھے معاف فرما دے۔ ہم نہیں آئے، اتنا موقع میں نہیں ملا رات کے اندر، کیا ہے اللہ کو اکیلے میں تنہا کھڑے ہو جائے۔ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر آئے گا اور بندوں کو کہے گا، اے میرے بندو مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا۔ لیکن ہم مانگے؟ ارے بھائی اللہ سے مانگے، صحیح اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا کہ کتنے لوگ کل کی رات میں مانگے؟ نہیں مانگے۔ کیوں؟ شب برات کا مطلب کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں نجات کو، نجات والی رات ہے۔ شب فارسی لفظ ہے، شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں نجات کو۔ کیا ہم نے اللہ سے نجات مانگی؟ نہیں مانگی۔ کیا ہم اس رات کو جس طریقے سے اللہ کو منانا تھا منایا؟ کیا ہم نے والدین سے معافی مانگی؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں کہا، اے اللہ تو قرآن کے اندر کہا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں ہر گناہ کو معاف کروں گا لیکن شرک کو نہیں کروں گا۔ اے اللہ میں شرک کیا تھا، مجھے معاف فرما۔ اے اللہ میں لوگوں کی برائی کرتا رہا، معاف فرما۔ تکبر کرتا رہا، معاف فرما۔ حسد کرتا لوگوں پر، معاف فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کا جنازہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اڑایا، معاف فرما۔ مانگے؟ ملا موقع۔ اب کیا یقین کرتے ہیں کہ آئندہ شب برات ہمیں ملے گی؟ ہم کیا اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ اللہ یہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ ہمیں شب برات میں پہنچائے گا؟ نہیں میرے دوستوں، وقت آئے گا یہ پل کے لیے جیسے درخت پر پرندہ بیٹھا ہے، نہیں درخت پر، اس کا پتھر بھی نہ مارو، صرف اشارہ کرو اڑ جائے گا۔ ایسے وقت چلا جا رہا ہے ہمارے نظروں سے۔ ہم سوچ رہے تھے رمضان کب آئے گا، گزشتہ رمضان، ہاں بڑے بڑے مساجد میں یہ دن 2 دن ہم بہت انجوائے کریں، پھر دیکھتے دیکھتے پھر پورا سال گزر کر آ رہا ہے رمضان، اور یہ ہے مقدمہ شعبان، رمضان کا مقدمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کیا کرتے؟ صحابہ سے کئی روایتیں موجود، صحابہ کہتے ہیں، چند صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھتے، اللہ کے نبی شعبان کا پہلا عشرہ ایسے کثرت سے روزے رکھتے، ایسی کثرت سے روزے رکھتے، ہم سمجھتے کہ پوری شعبان کا بھی، پورا شعبان کا مہینہ بھی اللہ کے نبی روزے رکھیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں، پہلا عشرہ رکھتے پھر چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ مشق کرتے، مشق کرتے۔ اب کہیں آدمی کے پاس ہم کام کے لیے جائیں، مثال کے طور پر میں جاؤں اور کہوں بھائی مجھے کارپینٹر کام آتا ہے، مجھے دے دو کام، حالانکہ ہم نے آتا ہی نہیں ہے، پھر جا کر اگر اسے پوچھے تو دے دے گا؟ میں نہیں دے سکتا۔ پھر ابھی جو شعبان آ رہا ہے یہ ایک مقدمہ اللہ کے سامنے، اللہ نے یہ جو مہینہ ہے یہ نبی والا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ کو منانا ہے اور رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ حضرت بہت دور کی بات، حضرت رجب میں شعبان میں روزے رکھنا تو بہت دور کی بات، رمضان میں صحیح طریقے سے میں رکھ لے تو بہتر ہے۔ کہیں کو کام ہے حضرت، رمضان کتنے مہینے آتا ہے؟ 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے نہیں، سال کا 1 مہینہ 30 دن رمضان آتا ہے، 30 دن۔ اب اس کے لیے ہم تیاری کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تیاری کچھ نہیں، تیاری کچھ نہیں۔ ہاں
اللہ نے بندوں کے لیے، ہمارے جیسے نالائقوں کے لیے، ہم گنہگار بندوں کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کیا سہولت دی ہے ہمیں؟ ہم گناہ کرتے رہے، صبح اٹھے گناہ میں، پھر شام تک گناہ کرتے رہے، پھر صبح گناہ، رات گناہ، دن گناہ، یہ ایک قدم پر گناہ کرتے رہے۔ لیکن اللہ کے نبی، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کیا سہولت دی ہے ہمیں؟ ہم گناہ کرتے رہے، صبح اٹھے گناہ میں، پھر شام تک گناہ کرتے رہے، پھر صبح گناہ، رات گناہ، دن گناہ، یہ ایک قدم پر گناہ کرتے رہے۔ لیکن اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہا؟ نہ میرے بندے، میں اب نہیں پکڑوں گا تجھے، پکڑوں گا بعد میں، اب تجھے ڈھیل دیتا ہوں، جا جو کرنا ہے کر لے۔ اور وہ جو عرب کے منافق لوگ کہتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ لوگ آپس میں منافقت کرتے کرتے اللہ سے مذاق کرتے، وہ لوگوں سے، ایمان والوں سے مذاق کرتے تھے۔ اللہ نے کہا جا بھائی میں تمہارے سے مذاق کروں گا، پکڑوں گا نہیں، آخرت میں پکڑوں گا۔ ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہو گیا۔ اللہ بھیج دے رہا ہے ہمیں، جو کرنا ہے کر لو، گناہ کیے، سود میں مبتلا، جا میں دوں گا چھوٹ، لیکن آخرت میں پکڑوں گا۔ ماں باپ کو تم نے رلایا، آخرت میں پکڑوں گا۔ بڑوں کی ناقدری، علماء کی ناقدری کی، آخرت میں پکڑوں گا۔ اب جو کرنا ہے کر لو۔ لیکن اللہ ایسے خاموش بھی نہیں چھوڑ رہا ہے بندوں کو، پھر کہہ رہا ہے میرے بندے محرم کا مہینہ آ گیا، مجھے منا لے، مجھے منا لے، محرم کا مہینہ دے دیا۔ اللہ ہمارا بہانہ تلاش کرتے کبھی ہمارے جیسے کم وقتوں کو رجب کا مہینہ دے دیتا ہے، کبھی شعبان کا مہینہ دے دیتا ہے، کبھی رمضان دے دیتا ہے، کبھی ذی قعدہ ذی الحجہ دے دیتا ہے، کبھی تو عید الاضحیٰ دے دیتا ہے، کبھی تو ہمارے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، یہاں تک کہ دین میں 5 وقت کی نماز دے دیتا ہے اللہ۔ کیوں؟ مجھے منا لو، اللہ کہہ رہا ہے مجھے منا لو۔ میرے دوستو، حقیقت یہ کڑوی بات میں آپ کو بتا دوں، جو اللہ ہمیں پالنے والا، جو اللہ ہمیں پالنے والا، اور جو اللہ ہمیں اتنی استطاعت کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ زندگی دے کر ہم گناہ کرتے رہے، بخشتا رہا، گناہ کرتے رہے، معاف کرتا رہا، گناہ کرتے رہے، بخشتا رہا، کیا سچ ایک دل پر ہاتھ رکھ کر ہم کبھی بھی اللہ کو تنہا میں کبھی منانے کی کوشش کریں؟ نہیں کریں۔ کیوں؟ آتا نہیں ہے منانے کے لیے، ہم نے سیکھا ہی نہیں منانے کا، اللہ کو منانے کا ہم سیکھا نہیں ہے۔ ہم منانے کا لوگوں کو آتا ہے، ہم لوگوں کو کیسے ٹوپی پہنانا ہے، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو کیسے ڈالنا ہے، یہ ہم دنیا میں رہ کر سیکھے حضرت، لیکن اللہ کو منانا ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے ہمیشہ تجھے چھوٹ دیتا رہوں گا، تو مجھے منا لے۔ اور اللہ بھی کیا کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تم مانتا اس سے ہے جو دیتا خوشی سے نہیں، تو مانتا اس سے ہے جو دیتا خوشی سے نہیں اور کہتا ہے سبھی سے۔ ہم لوگ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس پیسے مانگ لو، 10,000 5,000، اب وہ کیا کرتا ہے؟ یہ دن نہیں گزرتا ہمارے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، دوستوں میں بات پھیل جاتی ہے کہ فلاں آدمی نے میرے پاس 10,000 روپے قرض لیا ہے۔ بات پہنچ جاتی ہے کسی نہ کسی کو، کیوں دیا ہے؟ آدمی مانگنے پر تو دے دیا، لیکن کہہ دیا سبھی سے، سب کو بتا دیا۔ پھر کیا کیا؟ دوسری دفعہ مانگا، دور ہو گیا ہم سے۔ پہلی دفعہ تجھے 10,000 روپے دیا تھا، اب کہاں سے دوں؟ اب نہیں دوں گا، دور ہو گیا۔ لیکن اللہ یوں نہیں کہتا، اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے تم مانگتا اس سے جو دیتا خوشی سے نہیں، کہتا ہے سبھی سے، اور تیرے مانگنے پر تجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ میرے بندے تم مجھ سے مانگتا نہیں ہے، تم مجھ سے مانگے گا میں قریب ہوں گا، میں مجھ سے مانگے گا میں کسی سے نہ کہوں گا، میں احسان تک نہ جتلاؤں گا، تو جتنا مانگے گا میں اتنا تیرے قریب ہو جاؤں گا، جتنا مانگے گا اتنا قریب ہو جاؤں گا۔ لیکن ہمیں مانگنا، ہاں ہم نے مانگا ہے، کہاں پر مانگا ہم نے؟ کل چپارات تھی نا،
کہاں مانگا؟ قبرستانوں میں، مزاروں کے پاس ہاتھ اٹھا کر، یعنی پھر رسم و رواج کے اندر کہاں مانگا؟ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ شب برات کا مطلب ہے میرے دوستو، شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں نجات کو۔ نجات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ ہٹ کر، عبادتوں سے ہٹ کر، اللہ کو منانے سے ہٹ کر، نمازوں سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف جانا، اسے برات نہیں کہتے، اس کو برات نہیں کہتے۔ ہماری زندگی پوری گزر رہی ہے کہاں پر؟ رسم و رواج کے اندر، اللہ کو ناراض کر کر۔ کل کی رات اللہ کیا کہے گا؟ پہلے آسمان پر آ کر، اے جبرائیل جاؤ فرشتوں کو لے کر مانگو، دیکھو جہاں جہاں مجلسیں لگی ہے جا کر بیٹھ جاؤ، جہاں جہاں پر عبادتیں بندے کر رہے ہیں دیکھو کون کون مجھ سے مانگ رہا ہے، اکیلے میں کون مانگ رہا ہے، کون جا کر نماز میں مانگ رہا ہے، سجدے میں کون، جاؤ دیکھو۔ اب اللہ تو ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے نہیں؟ اب مثال کے طور پر آسان مثال میں آپ کو دے دوں،